ابو سفیان کی بیوی ہندہ کے بھائی اور باپ بدر میں قتل ہوئے تھے تو اس نے ابو سفیان کو انتقام لینے کے لیے غیرتیں دلائیں۔ ابو سفیان تمام سرداران مکہ کے مقتولین ہونے کے بعد مکہ میں سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا۔ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہوا۔ تجارت شام کا قافلہ جب بدر کے قریب ابو سفیان کی نگرانی میں واپس آیا تھا، 50,000 مشکال سونا، 1,000 اونٹ منافع میں لایا تھا۔ اس قافلے کا یہ تمام مال اس کے مالکوں میں تقسیم نہیں کیا گیا۔ یہ سارا سامان تیاری اور فراہمی میں لگا دیا، یعنی جنگ کی تیاری میں۔ ملک عرب کے دوسرے قبیلوں میں شعراء روانہ کیے گئے۔ انہوں نے لوگوں کو قریش کی امداد پر آمادہ کیا، چنانچہ تمام قبیلے شریک ہو گئے۔ قریش کے تمام حلیف قبائل نے ان کی مدد کی۔ مکہ کے حبشی غلاموں کو بھی شریک جنگ اور داخل فوج کیا گیا۔ مردوں اور بہادری دلانے کے لیے عورتوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ غرض پورا سال مکہ والوں نے تیاریوں میں صرف کر دیا۔ 3,000 جنگجو، نبرت ازما بہادروں کا لشکر ماہ شوال کے ابتدائی تاریخوں میں روانہ ہوا۔ جنگ بدر کے مقتول سردار قریش کی لڑکیاں اور بیویاں بھی ہمراہ چلی، اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو قتل ہوتا ہوا دیکھیں گی۔ شعراء بھی ساتھ تھے اور اپنے شعر سنا سنا کر راستہ بھر بہادروں کے دلوں میں لڑائی کا جوش اور شوق پیدا کرتے ہوئے شرفا القریش کی عورتوں میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ سپہ سالار تھی۔ جس طرح مردوں میں ابو سفیان تمام لشکر کا سپہ سالار اعظم تھا۔ جبیر بن مطعم کا ایک حبشی غلام وحشی نامی تھا۔ اس نے وحشی کو بھی ہمراہ لیا کیونکہ وحشی چھوٹا نیزہ چلانا خوب جانتا تھا اور حربہ پھینک کر مارتا تھا، دشمن نشانہ خطا نہ ہوتا تھا۔ جبیر بن مطعم نے کہا کہ اگر تو نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تو تجھے آزاد کر دوں گا۔ اسی طرح ہندہ نے کہا کہ اس صورت میں میں تجھے اپنا تمام زیور اتار کے دے دوں گی۔ بعض تاریخوں میں اس لشکر کفار کی تعداد 5,000 بھی لکھی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس کی تعداد 3,000 جنگجو آدمی پر مشتمل تھی۔ عورتیں اور شاگرد پیشہ لوگ ان 3,000 کے سوا تھے۔ کفار کا یہ لشکر مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے قریب پہنچنے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بلا کر مجلس مشاورت منعقد کی۔ عبداللہ بن ابی منافق بھی جو مسلمانوں میں شامل سمجھا جاتا تھا اس مجلس میں موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر مدافعت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے اس لیے بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ تلوار کی تھوڑی سی دھار گر گئی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندیشہ تھا کہ شاید اس معرکے میں مسلمانوں کو کچھ نقصان پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا کہ اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک زرہ میں ڈال دیا ہے۔ زرہ کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کو سمجھا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مدافعت کی جائے۔ ممکن ہے کہ اس نے اس رائے کی پیش کرنے میں اپنی کوئی خاص مصلحت مد نظر رکھی ہو، مگر صحابہ کرام میں سے اکثر کی یہ رائے ہوئی کہ ہم کو مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ دشمن کو ہماری کمزوری کا احساس نہ ہو۔ بوڑھی عمر کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے تو اکثر کی رائے تھی کہ مدینہ میں بیٹھ کر مدافعت کریں، مگر نوجوانوں نے اس کو پسند نہ کیا۔ یہ 14 شوال جمعہ کا واقعہ ہے۔ اس مشورے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا کی۔ نماز پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور وہاں سے زرہ پہن کر مسلح ہو کر باہر آئے۔ اب ان لوگوں کو خیال آیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے کی مخالفت کی، کہیں یہ بات مصیبت نہ ہو،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پسند فرماتے ہیں کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی لڑائی لڑی جائے تو ایسا ہی کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی عذر نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت رائے مشاورت کے نتیجے کو اس لیے پامال کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ کوئی وحی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس سلسلے میں نازل نہ ہوا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد نماز جمعہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ میں ایک صحابی ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ گئے کہ نماز پڑھایا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ کا انتظام درست رکھیں۔ 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ابھی کوئی 1.5 سے 2 میل چلے تھے کہ ان 1000 آدمیوں میں سے عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر مدینہ کی طرف واپس چلا گیا اور کہہ دیا کہ ہماری رائے پر چونکہ عمل درآمد نہیں ہوا اس لیے ہم مدینہ سے باہر جا کر نہیں لڑیں گے۔ ان 300 منافقوں کے جدا ہو جانے سے مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 700 میں سے چھوٹی عمر کے لڑکوں کو بھی واپس کر دیا اور کچھ تھوڑا ہی دن باقی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے 3 میل چل کر احد کی پہاڑی کے دامن میں پہنچ گئے۔ وہاں دیکھا کہ کفار بھی پہنچ کر خیمہ زن ہو گئے ہیں۔ چونکہ شام ہو گئی تھی اس لیے طرفین سے مقابلے کی کوئی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو پس پشت رکھ کر اپنا کیمپ بند قائم کیا۔ رات خاموشی سے گزری۔ اگلے دن 15 شوال بروز شنبہ 3 ہجری کو میدان کارزار گرم ہوا۔ لڑائی سے بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کا دستہ عبداللہ بن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں پس پشت کی گھاٹی پر تعینات کر دیا۔ ان تیر اندازوں کو یہ حکم دے دیا کہ خواہ کوئی بھی حالت پیش آئے، کچھ بھی ہو، جب تک تم لوگوں کو دوسرا حکم نہ دیا جائے اپنا مقام ہرگز نہ چھوڑنا۔